روزوال کوہستانی، شینا کوہستانی کا تعلق انڈس کوہستان ضلع کلئی پالس کوہستان سے ہے۔ دارداری لسانیات، ثقافتی، سماجی، فوک، لوک اور تاریخ پر غیر معمولی تحقیقی کام کر چکے ہیں۔ 24 سے 30 تک انفرادی اور مشترکہ تحقیقی مقالے اور کتابیں شائع کر چکے ہیں۔ مختلف ادبی تنظیموں کے رکن بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ طاہرہ کی، کیونکہ میتھس تھوڑا ویک ہے تو 24 کے بعد 23 آ گیا، جبکہ روزوال کوہستانی صاحب کی 24 سے 30 تک انفرادی اور مشترکہ تحقیقی مقالے اور کتابیں شائع ہو چکے ہیں اور مختلف ادبی تنظیموں کے رکن بھی ہیں۔ میں گزارش کروں گا تشریف لے آئیں جناب روزوال کوہستانی صاحب۔ چلا سکتے جی، السلام علیکم۔ نہ دوسری ہے جی جی بالکل۔ میرا موضوع ہے خیبر پختونخوا کی آریائی زبانوں میں لسانی مماثلت۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس کو تفصیل سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ چیزیں جو ہے نا میں یہاں مختصراً بتا دوں گا، کچھ جو ہے نا اسکرین پہ نظر آتی ہیں۔ تفصیل کے لیے کسی ساتھی کو ضرورت ہو تو ای میل بھی کی جا سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہند آریائی زبانیں بولنے والے مختلف لسانی گروہ اپنے قدیم کاکیشیائی وطن سے مختلف مقامات پر پڑاؤ کرتے ہوئے 2000 سے لے کر 600 قبل مسیح کے درمیان مختلف دروں اور راستوں سے ہوتے ہوئے بر صغیر میں داخل ہوئے۔ تو ان کا سب سے پہلا غیر آریائی رابطہ جو ہے وہ کول اور اس کا دراوڑی اور منڈا زبانوں والے لوگوں سے ہوا بر صغیر کے اندر۔ بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آریائی قبائل جو ہیں یہ ان کی سب سے ابتدائی ہجرت کا آغاز 4000 قبل مسیح میں شروع ہوا تھا، اور گریرسن نے تھوڑا سا اوپر کریں، گریرسن نے پھر اس کے لسانی حوالے سے اس کے 3 گروپ بھی بتائے ہیں۔ اگلے پیج پہ چلے جائیں۔ خیبر پختونخوا کی ہند آریائی زبانیں جو ہیں ان کے 4 ذیلی گروہ پائے جاتے ہیں، جن میں تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا لسانی گروہ جو ہے وہ دردی زبانوں کا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی زبان ہے پشتو کے بعد وہ ہینکو زبان ہے، اور اس کے علاوہ گوجری اور اردو اور سرائکی بھی خیبر پختونخوا میں بولی جانے والی زبان ہے۔ اور ان میں جو تعداد کے لحاظ سے سب سے کم جن لوگوں کو کی زبان پائی جاتی ہے وہ مانکیالی زبان ہے، جو مانسہرہ کے شیرگڑھ کے علاقہ بانڈی شنگلی کے ایک مقام ڈنا کے علاقے میں بولی جاتی ہے، جس کے صرف 700 یا 800 افراد جو ہے نا باقی بچے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی آریائی زبانوں کا یا آریائی قبائل کے متعلق جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ان کا سب سے پہلے آریائی رابطہ جو ہے دراوڑی اور منڈا بولنے والی زبانوں سے ہوا۔ اس کے کچھ لسانی شواہد ہماری دردی زبانوں میں اور ہنکو زبانوں میں بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لون، نمک، یہ سنتھالی اور منڈا زبانوں کا لفظ ہے۔ کٹا، بھینس کا بچہ، کٹا، ہنکو گوجری میں کٹو اور ہماری شنا میں کٹو، اور یہ جو ہے یہ تامل اور ملیالم زبان کا لفظ ہے۔ یعنی ان سے اسی طرح زمینداروں جہاں فصل گائی جاتی ہے وہاں اس جگہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کھل، جہاں فصل گائی جاتی ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے یہ بھی دراوڑی زبانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ
قدیم زبانیں تھیں اور قدیم زبانوں کا قدیم زبانوں کے ساتھ اس وقت کے لسانی روابط قائم ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دینا کی فعلی گردان کا ایک موازنہ صرف ایک وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلاً دینا کی ایک فعلی گردان ہے، وہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اب اردو میں اس میں فعل اور فاعل یا ضمیر جو ہے وہ الگ الگ ہو گئے ہیں زمانے کے لحاظ سے۔ اب دوسری جو زبانیں ہیں شنا، گوجری، ہنکو، یونانی، اوستائی، سنسکرت، اس میں اس کی صورت کیا ہے؟ شنا دینو، یعنی اس میں مادہ اس میں فعل اور ضمیر جو ہے نا یہ جڑا ہوا ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہنکو میں دیندہ، وہ دیندہ ہے، وہ دیندہ ہے، یا وہ دیندی ہے، یا وہ دیندہ ہے جمع کے لیے۔ اسی طرح گوجری میں دیندو ہے، یونانی میں دی داتی، اوستائی میں دادانتی، اور سنسکرت میں داداتی۔ اب اس سے صرف ایک چیز کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گردان کا سٹرکچر ہے یا اس گردان کی جو بنت ہے اس کے اندر فعل اور ضمائر جو مدغم صورت میں ہمیں ملتے ہیں، تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی قدیم زبانیں جو ہیں یہ قدیم ہیں۔ یہ اردو کی طرح یا بعض دوسری زبانوں کی طرح یہ جدید نہیں ہے کہ جہاں اس کے ضمائر یا اس کے مادہ سے بننے والے افعال جو ہیں وہ ابھی آزاد، ان میں آزاد نہیں ہوئے، پابند ہیں۔ یہ اگلے ایک صفحے پہ چلے جائیں۔ کچھ چند اور الفاظ کی میں مثال دیتا ہوں۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ 1500 قبل مسیح سے لے کے 600 قبل مسیح کے پیریڈ کے ہیں، یعنی قدیم آریائی دو زبانوں کا جو دور تھا یہ اس دور کے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے بھنڈارا۔ اب ہماری دردی زبانوں میں بھی بھنڈارا ہے، ہنکو میں بھی بھنڈارا ہے، اور قدیم آریائی زبانوں میں آریائی زبان میں بھنڈہارا کا تھوڑا سا اس میں بدلی صورت ہے۔ اسی طرح روٹی پکانے کی توی جو مٹی کی بنی ہوتی ہے، ہنکو میں اس کو توی بھی کہتے ہیں، شد کے ساتھ توی بھی کہا جاتا ہے، توئی بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری دردی زبانوں میں تبوئی، اور قدیم آریائی زبان میں جو ہے اس کے لیے لفظ ہے تپاکا۔ اسی طرح مور کے لیے ہماری زبانوں میں ہے میور، میورو۔ اب ہنکو زبان میں جو ہے وہ مور دا لفظ ہنکو بچ پایا جلدا ہے، اور جبکہ قدیم آریائی زبان جو ہے اس میں اس کا لفظ ہے میورا۔ تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبانیں ابھی اس دور کی نئی زبانیں نہیں ہیں، ان کا لسانی تعلق جو ہے وہ بہت، ان کی جڑیں بہت پیچھے قبل مسیح کے زمانے سے چل رہی ہیں۔ دو اور لفظ میں آپ کو بتا دوں، ان الفاظ کا تعلق وسطی ہند آریائی دور سے ہے جس کا زمانہ 600 قبل مسیح سے لے کے 1000 عیسوی کے دور کا ہے۔ ہنکو بچ ایک لفظ آخدن پھاگ، اردو میں انجیر، ہماری زبان میں پھگوئی، ہنکو زبان میں پھاگ، گوجری زبان میں پھگاڑا اور پھاگ دونوں مستعمل ہیں، اور قدیم ہند آریائی زبان میں اس کے لیے لفظ پایا جاتا ہے پھگو اور پھگولا، اس قسم کا الفاظ پائے جاتے ہیں اس دور کے۔ پیلی، چیونٹی کے لیے ہنکو میں پیلی کا لفظ پایا جاتا ہے مؤنث کے لیے، اور مذکر کے لیے پیلا کا لفظ۔ ہمارے ہاں پھیبیلی یا پھیبیلو۔ اب وسطی ہند آریائی میں پپیلا ہائیا آواز کے ساتھ، اسی طرح جمٹرو، جماترو، اور وسطی ہند آریائی میں جماترا۔
تو ان الفاظ کی مماثلت یہ ہے کہ ایک تو ان زبانوں کا منڈ جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ ایک ہی لسانی شاخ سے تعلق رکھتی ہے. ایک اور اس کے اگلے ایک صفحے پہ چلے جائیں، ذرا اگلے صفحہ لے آئے، جو یہاں اس کے بعد کا ایک صفحہ ہے، یہ داردی زبانوں کے ساتھ کا. اور جو چلے جائیں، ہاں یہ والا. اس میں کوئی 12-14 زبانوں کا ایک چارٹ میں نے یہ دیا ہوا ہے. سب تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس میں داردی زبانیں ہیں اور اس میں ہینکو زبانیں ہیں اور 10-12 دوسری زبانیں ہیں. اس میں جو مشترک نام پائے جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ، وہ ہے 5 الفاظ ایسے اس میں تلاش کیے جن کا تعلق زراعت اور کھیتی باڑی سے ہے. 100 الفاظ ایسے اس میں دریافت ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے ثقافت، روایات سے متعلق ہے، یعنی ان سے تعلق رکھتے ہیں. 74 انسانی عادات سے قسم. اسی طرح کافی سارے لمبی فہرست ہے. 22 نام ایسے ہیں کہ جو عناصر آسمان و زمین سے متعلق ہیں، اور 10 نام ایسے ہیں جو کسانوں کے موسموں کے ساتھ، یعنی کسانوں کے 12 مہینوں کے 12 موسم ہیں، تو ان میں سے 10 نام جو ہیں وہاں ہمارے داردی اور ہینکو زبان اور ان کے مشترک پائے جاتے ہیں. ضمائر میں چند جو ہے فعلی ضمائر جو ہے اس میں بھی ہمارا ہینکو کے ساتھ ہے. مثلا ہینکو میں ہم کہتے ہیں اساں کیتا، ایک ہم اساں کیتا ہے، یعنی ہم نے. اور اب داردی زبانوں میں ہم اساں تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اسا، یعنی ہمارے ہاں نون غنہ نہیں ہے، اور جبکہ ہینکو زبان جو ہے اس میں نون غنہ کی آواز بھی پائی جاتی ہے. جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اردو اور داردی زبانوں میں بھی الفاظ کا بہت اشتراک پایا جاتا ہے، لیکن میں نے جدید الفاظ اس میں نہیں لیے. میں نے اردو کے ایسے الفاظ لیے ہیں کہ جو اردو میں متروک ختم ہو چکے ہیں، جو اردو میں اب کوئی بولتا ہی نہیں ہے، مروج ہی نہیں ہے. اس سے یہ معلوم کرنا مقصود تھا کہ اردو کے اندر جو قدیم یا متروک شدہ الفاظ ہیں ان کا بھی داردی زبانوں سے ایک لنک یا تعلق رہا ہے. مثلاً ہماری زبانوں میں ایک لفظ ہے خاوند کے لیے بولا جاتا ہے بریو، شوہر، خاوند، بریو. اب قدیم یا متروک اردو کا جو لفظ ہے اس کے مقابلے میں وہ لفظ ہے بر، یعنی ہمارے ہاں وہ لفظ ہے بریو، اور جو متروک ہو چکا ہے اردو میں وہ لفظ ہے بر. ہمارے ہاں شلوار کے لیے لفظ ہے شروال، شلوار کے لیے. جو پرانی اردو ہے اس میں شلوار نہیں ہے، اس میں شروال ہے. ہمارے ہاں شروال ہے، اور پرانی جو اردو ہے جو اس میں یہ لفظ اب نہیں بولا جاتا ہے وہ شروال ہے. اسی طرح گوجری کے ساتھ بھی ہمارے کافی سارے الفاظ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. یہ ایسے الفاظ ہیں جو یا تو گوجری اور داردی میں مشترک ہیں یا ہندی، سنسکرت اور اردو یا ہنکو کے ذریعے جو ہے نا آئے ہیں. ان میں الونو، مہیش، ہم مہیش بولتے ہیں، وہ مہیش کہتے ہیں بھینس کے لیے. ہم ٹھر کہتے ہیں آبشار کو، وہ چھمر کہتے ہیں گوجری زبان میں. اور ہیکی یعنی فریاد، افسوس، اور گوجری میں اس کو بولتے ہیں ہکڑی. ٹیرو، ہم بھینگے کو ٹیرو بولتے ہیں، اور اسی طرح گوجری میں بھی اس کو ٹیرو ہی کہتے ہیں. اونچا ٹیلا ہم اس کو ڈنا کہتے ہیں، ڈنا. اب ہنکو میں جو ہے نا اس کو ڈنا بھی کہتے ہیں، ڈنو بھی کہتے ہیں، اور یہ گوجری میں اور ہنکو میں بھی ڈنا کہتے ہیں. مالی، بلند چراگاہ، ہنکو میں بھی مالی بولی جاتی ہے، گوجری میں بھی مالی بولی جاتی ہے، اور اسی طرح شنا کوہستانی میں بھی. ایک آگے چلے جائیں. حروف تہجی کی، رسم الخط اور حروف تہجی کی مماثلت. خیبر پختونخوا کے علاقے کی قدیم ترین زبان کا جو تحریر رسم الخط تھا وہ تصویری رسم الخط تھا.
تصویری رسم الخط تھا جس کی زیادہ تر صورتیں یا اشکال ہمیں انڈس کوہستان، گلگت اور سوات کے علاقوں میں ملتی ہیں۔ بعد کے زمانے میں پھر خروشتی کے نمونے جو ہیں وہ ہمیں شوباز گڑھی اور مانسیرا اور نادرن ایریا کوہستان میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رسم الخط رائج رہے ہیں اس کے پی کے ریجن میں، ان میں پروٹو شاردا، ایرانی، چینی، عبرانی اور تبتی زبانوں کے نمونے بھی ملے ہیں۔ پرانی جتنی بھی زبانیں تھیں زیادہ تر جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کو لکھی جاتی تھیں۔ بعد از اسلام جو ہے نا وہ رائٹ سے لیفٹ کو لکھی جانے لگی۔ ان میں ایسی آوازیں جو تمام زبانوں میں مشترک ہیں وہ عام حروف ہیں، مثلاً بے، پھے، پے، تے، جیم، چے، ہے، خے، یہ تمام زبانوں میں مشترک ہیں جتنی بھی کے پی کے کی زبانیں ہیں۔ بعض الفاظ جو ہیں ان زبانوں میں اضافی ہیں، مثلاً تروالی، شنا، انڈس کوہستانی، پلولا اور دمیلی زبان کے جتنے بھی حروف ہیں یہ ان کی حرفی صورت جو ہے وہ ایک جیسی ہے، لیکن یہ اردو، گوجری، ہنکو وغیرہ میں نہیں پائے جاتے۔ اسی طرح گاوری اور گورباتی کے حروف ایک جیسے ہیں، کھوار کے الگ ہیں، کلاشا زبان جو ہے اس کے بھی حروف الگ ہیں، بلتی کے بھی الگ ہیں۔ اردو میں کوئی اضافی حروف نہیں ہے۔ ہنکو میں جو ہے وہ نون کی اضافی آواز پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہنکو میں تے، ٹے، پے، چے، کاف کی جو نارمل اردو میں جو الفاظ یا اس کی مسمتی آوازیں پائی جاتی ہیں، اس کے متبادل ایک ایک آواز جو ہے وہ ارتکازی صورت میں جو ہے نا وہ ہنکو میں پائی جاتی ہے۔ سرائکی میں جو ہے وہ جو الفاظ حروف پائے جاتے ہیں وہ بھی کوئی 7-8 ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان زبانوں میں جو متشابہ حروف پائے جاتے ہیں عربی کے، یعنی جن کو ان زبانوں کی بنیادی مسمتی آوازوں میں ان تو شامل نہیں، لیکن مستعار الفاظ میں جو ہے نا وہ الفاظ شامل ہوتے ہیں، ان میں 3 نقطوں والی سے، ہے، زال، زے، سواد، دواد، توے ہیں تو کافی چیزیں، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے۔ جو میں صرف یہ کہوں گا کہ جو کوششیں جاری ہیں خیبر پختونخوا میں زبانوں کی ترقی، ترویج اور ان کی احیاء کے لیے، اس میں میرا خیال ہے کہ گندھارا ہنکو بورڈ کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ جو ان تمام زبانوں کے ساتھ ساتھ ہنکو کے ساتھ ساتھ باقی زبانوں کی بھی ترقی کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے سرگرمی سے کوششیں کر رہی ہے، اور آج کی یہ محفل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو اسی کے ساتھ کہ میں اختتام کرتا ہوں اپنے ان چیزوں کا۔